رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی، تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ خاص درود شریف پڑھیں باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سرخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکر ہی ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میں نے کہا تھا موبائل نہ چلائیں بیٹا، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھنے کی بجائے، کمال ہو گئی۔ موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنوانے آ رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا تقریر کرنی ہے۔ تو یہ جو یہاں قریب قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو تقریباً منع ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے تو میں نے بات کرنی ہے، اور پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں آپ مجھے، اس لیے چھوڑیں اس کام کو۔ تو یہ کتنے سارے کیمرے لگے ہیں، یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں، تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہوں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں زمین۔ معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے۔ ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟
مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے, بے قراری ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا, پکڑ دکڑ, آنا جانا, جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا اسی طرح سے. پھر کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے, بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں. آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے. ٹھہراؤ پیدا کریں. اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں, ٹھہراؤ ہوتا ہے, بردباری ہوتی ہے, تحمل ہوتا ہے, طبیعت میں سکون ہوتا ہے. آج بے چینی ہے, بے قراری ہے, جلدی بڑی ہے لوگوں کو. ہمارے طالب علم, ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے ذرا جلد باز ہو گیا. دین کا کام کرنے والے ابھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں, کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا, کب حالات ٹھیک ہوں گے, کب انقلاب. بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں, آپ ڈیوٹی دیں, اذان وقت پہ پڑھے, مسجد کھولے, نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. جلد بازی, طبیعت کی بے چینی, بے قراری یہ پریشان کرتی. حلم, بردباری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں. ایک یہودی تھے, انہوں نے مجھ سے کہا, اس یہودی آدمی نے, کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر. کہتے اس نے قرضہ دیا, ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے. وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا. وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں. تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے. کہنے لگا آپ دیں. اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں, سننے والے کمال کرتے ہیں. اس نے سخت جملے کہے. حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا. نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے, تو میں عمر جلدی نہ کر یار, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ جو بے چینی ہے نا, بے قراری, آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے. بحث کر کے فتح, آپ نے ایک بات کی, آپ کا مخالف 3 کرے گا, پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی, پھر وہ 9 کر دے گا. تو اس نے ایک بات کی, آپ چپ رہیں, اس نے 2 کی, آپ چپ ہیں, 3 کی چپ ہیں, 4 کی, آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھ لے. اب وہ بولتا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا, اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار, ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر, فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں, اسے وہاں لے جا, تول تول کے دے کھجوریں. حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا. مجھے ذرا غصہ تھا, وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا, تو میں کھجوریں دے رہا ہوں, میں توجہ نہیں کر رہا. کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر, میری بات تو سن. میں نے کہا بولے. کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں, تورات کا عالم ہوں, پڑھا لکھا ہوں, آسمانی کتابیں جانتا ہوں. عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا, اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا, سخت بات بھی جان بوجھ کے کی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا, حوصلہ بڑھتا جائے گا, سرکار درگزر کرتے جائیں گے. عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی, یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے. کیا بات ہے علم کی, بردباری کی, کیا بات. حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں, مجھے ساتھ لے جائیں, نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں.
جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے, بے چینی پتہ نہیں کاہے کی ہے, آزمائش پتہ نہیں کاہے کی ہے. ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے, مجھے جلدی تھی, میں نے کہیں جانا تھا. تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو. اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا, کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا, ہر بندہ تو صحافی ہے, سب کے پاس موبائل ہے, سارے میڈیا چلاتے ہیں. اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. کیا کریں, آزمائش ہو جاتی. تو مجھے جانا تھا, میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی پریشان ہو گیا, جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات. میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں. میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں. میں نے کہا میں خوبی بتاؤں, اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا بتاؤں, کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے. سڑک پہ چڑھ جائیں, جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ, ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے, وضو خانہ بھی ہے, کسی کی نماز قضا. یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں. یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے. خدا کے بندو, ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں, حلم والے رہیں, بردبار رہیں. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا. نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو, بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو. چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو, تمہارے پاس بندوبست ہو گیا, فوراً ادا کر دو. باقی تو ہر کام میں آہستگی, بردباری, ٹھہراؤ, وزاداری, خوبصورتی, مسکرانا. اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے, تو 95 طلاق والے ہیں. میاں بیوی بحث کرتے ہیں, بحث کرتے جا رہے ہیں, مقابلہ شروع کر لیا ہے, بچے پریشان ہیں, امی ابو لڑائی کر رہے ہیں. اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی, کیونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی. اس کا کام تھا بحث نہ کرتا, سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی, میرے جتنا شعور نہیں, لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں. میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی, رشتہ ہار گیا, طلاق ہو گئی. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں, گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں. حلم پیدا کرو, ٹھہراؤ پیدا کرو, برداشت کی قوت پیدا کرو. ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر, میں تبو وانگو تانے ہوں, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں. دریا کے برابر دل ہو تیرا. ویسے نہیں کرنی. اگر کوئی جاہل مل جائے نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اسے سلام کرنی ہے. جاہلوں سے بحث, ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں. پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے, جاہلہ بحث کر رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی, مسائل میں گفتگو ہوئی, لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا, کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی, کبھی میں نے اس کی قبول کر لی, کبھی وہ جیت گئے کبھی. لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے, جاہل ہی جیتے, اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا. درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے, اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے. تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی, گھنٹے گزر گئے. جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے, شیر بادشاہ تھا. چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی. گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس, فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے. وہ کہنے لگا نیلا. تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا, یہ کہتا ہے کالا ہے. تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے, اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے, سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی. گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی.
میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں، اور یہ تو گدھا ہے، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے؟ خدا کے بندو اپنا معیار رکھو، ہر ایک کے منہ لگنا ہمارا معیار نہیں، سٹینڈرڈ نہیں ہمارا۔ آپ صوفیاء کی جماعت ہیں، آپ کا مزاج، آپ کا مورال بلند ہونا چاہیے۔ بحث، اور پھر چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ بحثیں کرتے ہیں۔ علماء کریں گے علماء سے گفتگو، کبھی کوئی موقع بنے گا مناظرے کا تو احقاق حق کے لیے، ہم عوام ہیں، ہمیں ہر جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، اور بیوقوفوں سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جب سامنے والا نادانی کر رہا ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو آپ رات کو نہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ آرام فرما تھے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو بابا جی سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا، تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو؟ حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا، اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا۔ یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے، یعنی تو دیکھ، تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا، تو بابا جی اچانک اٹھے، کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ یہ وقت ہے بندہ بادشاہ بھی ہو، طاقتیں بھی ہوں، اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو، آپ اندھے ہیں؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی سات سپاہی بھی تھے، اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے۔ اوہو، یہ کمال ہے، یہ مسکرانا کمال ہے۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں، میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، آپ کا پتہ ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، یہ ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ جو ساتھ سپاہی تھی انہوں نے تلواریں نکال لی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، ہم لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھے نہیں۔ اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دے۔ دشمن نہ اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کر دی کسی نے، ایک پوسٹ کر دی، ہم بڑی ٹینشن میں، او یہ کیا ہو گیا؟ وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے۔ وہ دفع کر، فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے، یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو، طبیعت کو بلند کریں، الجھے نہیں۔ مخالف جتنی مرضی شرارت کرے، چڑھنا نہیں۔ لوگ چڑھاتے، اچھا مجھے بتائیے، میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا۔ جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا۔ چڑھنا نہیں، چڑھنا نہیں۔ آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی میں۔ کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے تو آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے۔ کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر چڑھے نہیں، پریشان نہیں ہو۔ اور بالخصوص کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ طالب علم سکول میں پڑھتا ہے، کالج میں مذاق بنایا جاتا ہے، ناک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، لیکن جس کی ناک چپٹی ہے، رنگ کالا ہے، اسے تو ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے میں نے چاہا ہے ویسے میں نے تیری صورت بنائی ہے۔ تو اسے کہو یہ میرا چہرہ نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ تو میں راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں اپنے رب کی رضا پہ۔ میرے بھائی،
चिढ़ना नहीं। लोग आएंगे, बड़ी बड़ी सख्त बात भी करेंगे, बड़ी बड़ी सख्त बात, और बिला वजह वजाहतें भी नहीं देनी। क्यों वजाहतें दे दी हम बिला? मेरा एक दोस्त था, तो मुझे कहने लगा जी फलां बात का जवाब नहीं देते लोग, फलां का। मैंने कहा यार सवाल का जवाब होता है, चढ़ाने का जवाब उसका जवाब नहीं होता, उस पर तो बंदा हंसता है, मौज कर। एक बहुत बड़े दरवेश गुजरे, हजरत फखर जहां देलवी, बहुत लंबे चौड़े लोग, अकीदतमंद थे। बाद लोगों से ना लोग प्यार बड़ा करते हैं। ये अब जिस तरह आप आए हैं, ये छतें भरी हैं, बाहर लोग हैं, अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और जिस तरह आपने वालेहाना मोहब्बत की। और मुझे दोस्त पूछते हैं आपका जिला कौन सा है, मैं कह सारे जिले मेरे जिले में। तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे ही मेहमान रहे। ये तो करम है, जहां जाते हैं इसी तरह अहलियाने मोहब्बत से, सारे जिले ही भाई अपने। तो कुछ फिर बीच में हल्का फुल्का अगर कोई शख्स नाराज भी हो, हसद भी करे, तो मेरा ख्याल है परेशान है, मोहब्बत कर दे। मैं तालिब इल्मों से कहता हूं, मैं कहता हूं 100 बंदे जुमा पढ़ने आए तुम्हारे पास, 99 प्यार करने वाले, एक मुखालिफ है, लेकिन नलायको तुम सारा जुमा मुखालिफ ही पढ़ा देते हो। उसको निकाल दो दिमाग से, एक मुखालिफ, 99 प्यार करने वाले, छोड़ो उसको। आपने सारी तवज्जो उसी पे कर दी है। हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजारों लोग अकीदतमंद थे। अब इतने लोग प्यार करें तो बादशाह वक्त परेशान हो गया। उसने कहा ये मौलवी कहीं हुक्मरान ही ना बन जाए। उसने एक तवाइफ को 4 पैसे दिए कि तूने अदाकारी करनी है। हजरत जामे मस्जिद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, इर्द गिर्द अकीदतमंद थे, राश था। वो बीबी बनी सवरी आ गई, सलाम ली और बातें ऐसे करने लगी जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली। क्या हाल है? वो कमर के दर्द का क्या हाल है? सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। वो परेशान हो गए कि बाबा, और इतनी वाकफियत तवाइफ से। फिर वो फौरन कहने लगी मैं इस वक्त आना नहीं चाहती थी, पर वो जो रात आप आए थे ना, रात को तो खोटे सिक्के दे गए आप। बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। बहुत सारे बंदे सोच रहे थे कि हमने कभी पूछा नहीं पीर साहब रात को कहां होते। तो वो परेशान थे और बीबी अदाकारी कर रही थी। हजरत बड़े मुतमईन है, रब के बंदे हैं ना, बड़े इत्मीनान से बातें सुन रहे हैं। जब वो चुप कर गई तो आपने जेब में हाथ डाला और 3 दफा कहा, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, पुत्र तू खोटे सिक्के दे दा और असली ले जा। दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो बेटा आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज कह के ना, ये लफ्ज कह के हजरत जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगे। वो बीबी थोड़ी देर सकते में रही और फिर रज के रोई और फिर हजरत के पीछे दौड़ी, जाके आगे पैरों की तरफ बैठ गई, हाथ बांध दिए, कहने लगी ओ दिल्ली के बेताज बादशाह, मुझे तो पैसे दिए गए थे तुझे बदनाम करना था। मैं वो बीबी हूं जिसे उसके अपनों ने भी बहन बेटी कहना छोड़ दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई और तूने मुझे बेटी बना लिया, और 3 दफा मुझे बेटी बेटी कह के पुकारा। मैं तेरे सदके जाऊं, अब मैं शहर वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी कैसी होती है। ये लफ्ज कहते उसने अपना कपड़ा उठाया और चेहरे पे नकाब किया, कहने लगी सुनो शहर वालों, आज के बाद किसी तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, मैंने उसे मस्जिद बना दिया है। कयामत तक मदीने वाले के नाम की अज़ानें पड़ी जाएंगी। अल्लाह वालों का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है, ये उलझे ना, परेशान ना हो। और तीसरी बात, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रब के बंदों की रातें मोबाइल पे नहीं गुजरती, सड़कों चौकों पे नहीं गुजरती। अल्लाह का कुरान कहता है उनकी रात या सजदे में गुजरती है या क़याम में गुजरती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इतनी देर नबी पाक ने नफल पढ़े रात को, इतनी देर कि फजर की अजान हो गई और मैंने हुजूर के कदमों में वरम देखा। मैंने सुबह अर्ज़ की, हुजूर आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को बख्शेगा। इमामुल अंबिया होकर, सैयदुर रुसुल होकर इतनी मुशक्कत। हुजूर फरमाने लगे, आयशा तुमने बताया ना मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है,
تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں۔ ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے۔ باہر دیکھیں لوگوں کو، خدا را اپنا مصلی سے رشتہ مضبوط کرے۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔ یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی۔ خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو؟ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت۔ دل نہ لگے، پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے۔ اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب۔ یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی۔ سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی، اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں، اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو۔ دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل۔ فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً سے حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی۔ تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی۔ بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں۔ اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو آنکھوں کی۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو۔ ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا، وہ دی بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوندی، چاہے سارا سال مسیتے نہ ہوئے۔
किसी को दाढ़ी टोपी लेके आ जाए, सदारत मालदार नहीं करनी। और जिसको 35 साल हो गया ना, फजर की अजान पढ़ता है और मस्जिद खोलता है और सफाई करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है, उसे बिठाओ मिलाद की महफिल की सदारत करे। लेकिन बंदा माड़ा होता है ना भांग देने वाला, लिहाजा उसकी सदारत लिखी जा सकती। नाराज हो गया हो जाओ, कोई गल नहीं, गल तो ठीक की है। मैं नाराज होके फैसला कर लो कि अगो इंज ही करना है, लेकिन नाराज होते हैं फैसला नहीं करते। खुदा के बंदो, नमाजी का दर्जा, बहुत सारे उलमा हैं मशाइख तारीख में गुजरे हैं जो बेनमाजी की गवाही कबूल नहीं करते, कहते थे नमाज ही नहीं पढ़ता, इसकी गवाही कैसे? नमाज तो एक मेयार है। तो अल्लाह के बंदों की ये शान है कि वो, मेरी चूंकि बात मुकम्मल हो गई है, मैं इसको समेटना चाह रहा हूं। नौजवानों से एक बात करूंगा बड़े दर्द के साथ, अपनी जिंदगी नमाज से मुरत्तब करें। हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारी जितनी भी तरतीब किसी काम की लगती है ना, तू जोर से पहले आ जाना, तू जोर के, बड़ा कम ऐसे होता है कि हमें बताना पड़े 3 बजे 4 बजे 5 बजे। महफिल का टाइम मगरिब के बाद, इशा के बाद, इशा, सारा दिन ही नमाज से मुरत्तब है। अपने आप को नमाज से जोड़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब का जिक्र करे वो जिंदा है, और जो मालिक को याद ना करे मुर्दा है। करोड़ की गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी हो, 6 करोड़ का घर हो, पर अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो बंदा जिंदा, नमाज की परवाह नहीं तो उसके अंदर जिंदगी नहीं है। अपना ये मेयार बनाए, ये स्टेटस बनाए। 3 बातें अर्ज की हैं। एक तो ये कि जिंदगी वजादार गुजारनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठहराओ, खूबसूरती, हौसला करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जब मैं जाऊंगा तो हौसले से जाने देंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं सही वाला इंशाअल्लाह कहें, सही वाला इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि जाहिलों से कभी बहस बिल्कुल नहीं करनी, ये अल्लाह वालों की शान है। और तीसरी बात ये कि इबादत से, सजदे से अपने दिल को लगाए। अल्लाह महफिल सजाने वाले भाइयों की कोशिश कबूल करे और हमारी हाजिरी कबूल करे। वमा अलैना। इमाम शाफी फरमाते हैं जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिज्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। जो लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि इशा के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती हैं। तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा भाई? जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा? कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तू किधर आ गया है? मिसाल दे रहा हूं। तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास? तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। सूरह तलाक 2-3 नंबर आयत की घर जाके तिलावत करें। रब करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, फरमाया जब तू अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का तुझे रास्ता अता फरमा देगा। और क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का, और हमने इसका लाखों बार तजर्बा किया, 20 और सैकड़ों बार ये चीज जाती तौर पर प्रैक्टिकल से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी देगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तुझे वहां से रिस्क देगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब से देगा कि तूने कभी सोचा भी। एक सहाबी थे हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला, कहते मेरा बच्चा काफिरों ने कैद कर लिया, घर में गुर्बत पहले बड़ी ज्यादा थी, मैं दरवाजा रसूल पे आया, हुजूर अब क्या करूं? तो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया भरोसा अल्लाह की जात पे कर, तवक्कुल अल्लाह की जात पे कर, और घर जाके तस्बीह लेके मियां बीवी बैठ जाओ और पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, जाओ पढ़ो जाके। कहते मैं घर बैठा अभी चंद तस्बीहां पढ़ी थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो मेरा बेटा दरवाजे पे खड़ा था, पलट के देखा तो 400 बकरियां भी लाया था। और मैंने कहा बेटा ये कैसे आ गई? कहने लगे अब्बा जी मुझे एक हवेली में काफिरों ने कैद किया हुआ था, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूं हाथ हिलाया तो रस्सियां खुल गई, बाहर निकला हूं तो 2-3 बंदों पे नींद का ऐसा गलबा था कि बेहोश होके गिरे हुए थे। 400 बकरियां भी थी, मैंने दरवाजा खोला, बकरियां मेरे साथ दौड़ने लग गई है। तो मैं 400 बकरी भी ले आया हूं, पलट पलट के देखता रहा हूं, पर मीलों का सफर हुआ वो आए ही नहीं।
تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا ہو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی، اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے، یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے، حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں میں بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا۔ مشکل تو نہیں وظیفہ؟ کیا کرنا ہے؟ تو نہیں آکھنا مشکل لگتا ہے نہیں، تسی کر دینا سلام لو، تسی کہنا بندے اسی ہیں تے سلام اسی لویے، تسی لو جاؤ کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہیں ماشاءاللہ، کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ اب سنیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے، سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا، تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو، کو خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے، تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو، اس کو بیٹے روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کر، رات سورۃ واقعہ پڑھے، صبح سورہ ملک پڑھے، دن کے وقت سورۃ بقرہ پڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
عطا کیے ہیں. حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے, رام کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا ہے. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں, اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے, دنیا داروں سے نہیں مانگے, اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت پیدا کر دے, ہر گھر میں فضل کر دے. 12واں پارہ ہے. اس کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, فرمایا کہ نہیں ہے کوئی جاندار جو زمین پر چلتا ہو اور اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. فرمایا جو زمین پہ چلنے والے ہیں, جو آئے ہیں, رب کریم نے ان کے رزق کا ذمہ اپنے ذمے رکھا ہوا ہے. اور فرمایا اس کے قیام کی جگہ, یعنی اس کے باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جہاں وہ ٹھہرے گا, اور سپردگی کی جگہ یعنی جہاں اس کا مکان یا اس کی قبر بنے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے, اس کا بھی رب کریم نے بندوبست کیا ہے. اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے. اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینا, وہ کہتے تھے یہ جادو ہے, تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے. آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا, لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا, چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے. اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے, شیخی بکھارتا ہے. البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا, آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں تو معاذ اللہ یہ وہ طعنہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا, اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا. آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں, آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے. اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والے کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ, لیکن بنا سکتے. آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا, لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے. آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے, اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے, اور ان پر اللہ کی لعنت, ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے. یہاں ایک بات آپ سے بھی عرض کروں, ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پان میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں, تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا, جھوٹی حدیث بیان کی, وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا پر اس نے جھوٹی حدیث بیان کی, تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے. تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو, جس کی پوری خبر نہ ہو, آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے, احتیاط کریں, بہت احتیاط کریں. آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے.
مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا. مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا. آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا, بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں, تو ہماری طرح ہی ہیں آپ, اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں. ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں, اللہ کے نبی کو کہہ رہے معاذ اللہ استغفر اللہ. نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے, لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے سلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں, اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں, اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا. فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے, پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے. پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے, پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں, لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے. فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا. قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ, پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا. آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں. حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے. فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں, وہ ضرور غرق ہو جائیں گے. پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا. تو وہ مذاق اڑانے لگے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا, تندور سے آگ نکلا کرتی ہے پانی نہیں نکلا کرتا, پر نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا, تندور سے اللہ نے پانی نکالا, جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا, تندور ابلنے لگا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کر لیں. اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کم تھے. حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے. پھر کیا ہوا, کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے یا بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی. ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں, اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا, تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا, میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے. پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی, ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا. اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے, اے آسمان تھم جا, پانی خوش ہو گیا. اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی. نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی
کیا میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا؟ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی، تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معاذ اللہ۔ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے کہتے ہیں جو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے۔ عجیب بیوقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے، دیکھے نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے۔ تو یہ بات ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی، ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا۔ خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں خادم ہوں، کہو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے، پھر پتہ کیا حال ہوگا؟ جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے جی انہوں نے خود کہا، تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے ہیں خود کہا میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا میرے پاس کوئی شے نہیں۔ اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نا تبوک میں موجود تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ نور میں مجھے بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے یہاں میں نے بڑا نور دیکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام مدینہ شریف آئے تھے تو وہ مجھ سے مل کے گئے ہیں، یہاں سے ہو کے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت جبریل مدینہ شریف؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینے میرے ایک غلام کا انتقال ہو گیا، حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو حضرت امیر معاویہ ہے نا، یہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبریل امین آئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ رب کریم نے 70,000 فرشتے کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے، 70,000 فرشتہ جنازے میں آیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جس کے سبب سے 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھنے آیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا، سب کو آتی ہے نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 70,000 فرشتہ بھیجا ہے جو جنازہ پڑھنے آیا ہے۔ تو کام تو کوئی ایسا کرے نا، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور میاں صاحب فرمانے لگے بعد مرندے مکھڑا میڑا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ تو اعمال ایسے کریں آخرت کے لیے، مرنے کے لیے، اس کا خوف طاری کرنے کی بجائے اس کی تیاری کریں۔ مسلمان اعصابی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک طاقتور قوم ہے۔
مسلمان وہ قوم ہے جو مرعوب نہیں ہوتی، یہ روب دکھاتی ہے، روب۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے، نہ سوئے ہوتے تھے حضرت عمر، لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کانپا کرتے تھے، اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا، وہ سویا ہو تو پھر بھی شیر ہی ہے۔ تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ، یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے، قابل رحم مان لیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس پر توجہ کی جائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں۔ وہ لوگ تھے جو کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں۔ کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، وقار، خودی، ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قحط ہو گیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کا ماحول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا سارا بھروسہ، اپنی ساری توجہ، اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ ذہن بنائیں زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے 2 قطرے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا تھوڑا کم کریں۔ اور بالخصوص آج اپیل کروں گا، استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے، بڑی بڑی باتوں کا۔ اقبال نے شکوہ کیا، اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑھ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی، یہ انہیں کہتے ہیں پڑھ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے، پڑھ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لو گے، یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا؟ ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ، انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے، تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا ملک چلاؤ گے، تم انقلاب برپا کرو گے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی صحیح مل جائے گی، چندہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا؟ کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تگڑی تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ، تگڑی تگڑی۔ یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو ماموں امیر ہے تو فلانی خالہ باہر ہے تو فلانا ذرا مہربانی، کوئی بھی نہیں مہربانی کرتا۔ مہربانی جب بھی کرتا ہے یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا۔ نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور۔ فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے، طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے۔ چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں۔ ہم تو بانٹنے والے لوگ ہیں۔ چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا،
یہ انداز اہل ایمان کا بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے. طاقتور ہے نا, اس کی شان زیادہ ہے. یہ جو با ہمت ہے, با حوصلہ ہے, جس کے اعصاب مضبوط ہیں, یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے. اللہ کے حضور اس کی قدر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے, اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے. کہتے تھے, اے اللہ بزدلی سے بچا, کنجوسی سے بچا, اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے. ایک اور وظیفہ سنیں, امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا, رزق کی برکت کا وظیفہ. امام قرطبی نے لکھا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غربت بڑی ہے, بڑا دکھی ہوں, بڑا پریشان ہوں. تو حضور نے وظیفہ بتایا, فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا, گھر والوں کو سلام کہنی ہے, السلام علیکم. یعنی کم کہنی ہے, جب بھی جاؤ کم کہنی ہے. یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے, واپس آ کے کہنا السلام علیکم. پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا, وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے. پھر گئے چینی لینے, تو واپس آ کے پھر السلام علیکم. انہوں نے کہا ہو ناراض نہ ہوئیے گا, پتی بھی نہیں چاہے گی. اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے, اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے. اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ یہ پڑھ دے. صحابی بڑے سیانے تھے, بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے. فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی, کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے, کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے, ننھیال گئے ہوتے ہیں, تو پھر کیا کروں. حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دے, تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا. مشکل تو نہیں وظیفہ, کیا کرنا ہے. نہیں تو ساری آخنا مشکل لگتا مجھے. تسی کر دینا سلام لو, تسی کہنا بندے اسی کہتے سلام اسی لویے, تسی لو جا کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے. چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ. کیا کریں گے السلام, اور پھر کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں, فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا. اب سنیں, ایک دوست آئے, کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں, مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں, پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں. میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے, فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے. اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے. سورۃ واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, اور بیٹیوں کے باپ تھے, بیٹیاں زیادہ تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں, ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں, کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے. تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں, کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے. تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے, وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا, تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو, کو خرچہ بڑھاؤ, بچی بڑی پریشان ہے, تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو بیٹے روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کر. رات سورۃ واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورۃ بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے, جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے. تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں.